نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل طيبا وعمل في سنة وامن الناس بوائقه دخل الجنة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کھایا، عمل سنت کے مطابق کیا اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائی تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ حدیث الفاظ کے اعتبار سے تو مختصر ہے، لیکن اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع ہے۔ تین کام اس حدیث میں بتائے گئے ہیں، جو آدمی ان تین باتوں پر عمل کر لے وہ سیدھا جنتی ہے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ جن میں سے پہلا کام بتایا ہے کہ اپنے رزق کو حلال کر لے۔ جس نے اپنے رزق کو حلال کر لیا اس کے لیے جنت ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ تقریباً اکثر ہی مسلمان اس میں مبتلا ہیں، وہ رزق کو پاکیزہ اور حلال نہیں رکھتے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر رزق حرام ہوگا تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے رزق حرام کے ساتھ۔ ایک حدیث ہے، ایک آدمی سفر میں ہو، پراگندہ بال ہو، تھکا ہوا ہو، اور اس حالت میں بھی اللہ کو پکارے، اگر اس کا کھانا پینا اور لباس حرام ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سفر کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سفر کی حالت میں آدمی کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر جب کہ وہ تھکا آ رہا ہوا ہو اور بھی زیادہ قبول ہوتی ہے پریشان حال آدمی کی دعا۔ لیکن دیکھو، اگر رزق حرام ہے تو وہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائے گا۔ آج ہم لوگ اپنی دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا رونا روتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر مسلمان ایسے ہیں جو دین سے دور ہیں، وہ پہلے تو عمل کرتے ہی نہیں، اور دوسرا ان کو اپنے عمل کے قبول ہونے کی کوئی اتنی فکر بھی نہیں ہے۔ ہم صرف ان دعاؤں پر روتے ہیں جو دنیا کے لیے ہم نے مانگی ہیں، کہ دنیا کے لیے مانگی گئی دعائیں ہماری قبول نہیں ہوئیں، تو دعا چاہے آخرت کے لیے مانگی ہے یا دنیا کے لیے مانگی ہے، اس کی قبولیت میں سب سے بنیادی جس چیز کا عمل داخل ہے وہ انسان کے رزق کا حلال ہونا ہے۔ رزق کو حلال کر لیا جائے۔ جتنے بھی حرام طریقے سے رزق حاصل کرنے کے طریقے ہیں، ناجائز طریقے، وہ رشوت ہے، وہ سود ہے، وہ چوری ہے، وہ ملاوٹ ہے، وہ خیانت ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ بے ایمانی ہے، وہ 2 نمبر کام ہے، دوسرے کے جیب سے نکالنے کے پیسے نکالنے کے ناجائز طریقے، کاروبار کی وہ تمام صورتیں جو شرعاً ناجائز ہیں، اس سے تمہارا رزق حرام ہو جائے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی نے جو رزق کا پیشہ اختیار کیا ہے وہ پیشہ تو حلال ہے، لیکن اس کے اندر کچھ کام ایسے کر دیتے آدمی کہ جس کی وجہ سے اس کا رزق حلال بھی حرام ہو جاتا ہے۔ ہم ان چیزوں کو خود تو پوچھتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ چیز پوچھنے کی ہے، اور بڑی فکر کے ساتھ ہر مسلمان کو پوچھنا چاہیے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ کاروبار کر رہا ہوں، آیا یہ جائز بھی ہے یا جائز نہیں ہے، یہ اس کے اندر فلانا طریقہ وہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم حلال پیشوں میں بھی اپنے رزق کو حرام کر لیتے ہیں، اور جو پیشہ ہی ناجائز اور حرام ہے ان کا رزق تو ہوگا ہی بالکل حرام۔ بہرحال رزق حرام کے ساتھ اعمال قبول نہیں ہوتے۔ جب اعمال قبول ہی نہیں ہوتے تو اس پر ثواب ملنا، اس پر پھل ملنا، دعاؤں کو قبول ہونا، یہ چیز پھر نہیں ہوگی، پھر ہم خواہ مخواہ ہوتے رہیں۔ رزق کو حلال بنائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال قبول ہوں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو اپنے رزق کو حلال کرنے کی، پاک کرنے کی کوشش کریں، فکر مند ہوں۔ دوسرا عمل بتایا ہے، عمل سنت کے مطابق کریں۔
عمل سنت کے مطابق کیا جائے۔ تمام زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں، خصوصاً اس میں معاشرتی زندگی، صرف یہ نہیں کہ نماز میں سنت کا خیال کر لیا جائے، وضو میں سنت کا خیال کر لیا جائے، بلکہ معاشرتی زندگی جو ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا جائے۔ اسلامی زندگی، اس لیے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز، روزہ، ذکر، تلاوت اور وظیفے دے کر کے نہیں گئے، بلکہ ہمیں ایک طریقہ زندگی دے کر کے گئے۔ وہ طریقہ زندگی اسلامی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی سب سے پیارا ہے۔ خود اللہ نے قرآن میں کہہ دیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم مسلمان ہو کر کے، بلکہ عشق رسول کے دعوے کر کے اس کے باوجود ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی نہ اس کو اپناتے ہیں، نہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس کو کھول کے میں سمجھاتا ہوں۔ مثلا ہمارے لباس کس طرح کے ہیں، اللہ کے نبی ہمیں لباس بھی تو دے کر گئے نا، یہ سب طریقہ زندگی ہے، یہ معاشرت ہے۔ ہمارے لباس کس طرح کے، ان کی بناوٹ کیسی ہے، اس کی سلائی اور تراش خراش کیسی ہے، ہم بال کس طرح کے بناتے ہیں، ہم نے اپنی شکل و صورت کس طرح کی بنائی ہے، طریقہ زندگی ہیں۔ ہم مسلمان، دعوے محمدی ہونے کے، دعوے ہیں عشق رسول کے، اور زندگی ہم کافرانہ گزار رہے ہیں، زندگی ہم کافرانہ گزار رہے ہیں۔ ہم فیشن کو اور کافرانہ طور طریقوں کو پسند کرتے ہیں، ان کو ہم نے گلے سے لگایا ہوا ہے۔ اسلامی لباس کسی کو پسند نہیں آتا، پہنتے ہیں نہیں، جدھر بھی دیکھو پینٹ شرٹ اور پتہ نہیں کس کس طرح کے ایسے لباس، ان کی بناوٹ اور سلائی ایسی کروائی جاتی ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے، پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اپنے لباس کو بھی اسلامی بنائیں، بالوں کی کٹنگ اسلام کے مطابق کرائیں۔ طرح طرح کے فیشن بناتے ہیں، یہ سب کافروں نے ہمیں فیشن دیے ہیں نبی کی سنت سے ہٹانے کے لیے، یاد رکھ لو۔ اب کافر ہمیں اس طرح کر کے تو نہیں کہتے کہ یہ سنت کو چھوڑو، وہ سنت کے مقابلے میں ایسے فیشنوں کو رواج دیتے ہیں۔ ہم لوگ چونکہ فیشن کے عاشق ہیں، فیشن کے دل دادا ہیں، فیشنوں پر مرتے ہیں، تو ہم اس کو فیشن سمجھ کے اپنا لیتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ اس فیشن نے ہمارے نبی کی سنت کو مٹا دیا ہے، ہماری زندگیوں سے اس فیشن اور رواج نے، رسم نے ہمارے اندر سے ہمارے نبی کی سنت کو مٹا دیے، طریقہ زندگی کو ختم کر دیے۔ مسلمانوں کے اندر یہ شعور ہی نہیں، یہ احساس ہی نہیں ہے۔ ہم مسلمان اپنے طریقہ زندگی میں کوئی آزاد تھوڑے ہی ہیں۔ مسلمان کہتے ہی اس کو جو قانون کا پابند ہو، اسلامی قانون کا، جو اسلامی قانون سے آزاد ہے وہ مسلمان تھوڑا ہی ہے۔ مسلمان کا معنی ہے یہ قانون کو مان کے چلنے والا۔ تو ہم معاشرتی زندگی میں بھی اسلامی قانونوں کے پابند ہیں کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو اپنائیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، تمہیں نبی کی زندگی سے زیادہ کسی کی زندگی پسند ہے؟ زبانوں سے تو سب کہہ دیں گے کہ ہرگز نہیں، لیکن اپناتے وقت ہمیں فیشن اچھا لگتا ہے یا نبی کا طریقہ اچھا لگتا ہے؟ چاہیے تو یہ کہ سنتے ہی سارے مسلمان آج ہی سے سارے فیشنی لباس چھوڑ دیں، سب فیشنوں کو چھوڑ دیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت لباس پہننا شروع کر دیں۔ مرد بھی اور عورتیں بھی۔ بالوں کی کٹنگ اسلامی طریقے پر اپنے علماء سے، اپنے علاقے کے مفتیوں سے پوچھو، بالوں کی کٹنگ کا اسلامی طریقہ کیا ہے، اس طریقے کے مطابق اپنے بال کٹواؤ۔ طرح طرح کے بالوں کے ساتھ فیشن کرنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں۔ مسلمانوں، ہم نے نبی کی زندگی کے ساتھ دشمنی کی ہے، یقیناً زبانوں سے محبت کے دعوے کیے اور عمل سے نبی کی زندگی کے ساتھ دشمنی کی ہے، سنت کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ ہم نے غیروں کے ساتھ وفا کی ہے، کافروں کے ساتھ وفا کی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہمیں کسی دوسری صف میں نہ اٹھا لیا جائے، میں کس کے ساتھ وفا کی تھی۔ زبان سے وفاؤں کے دعوے قبول نہیں ہوتے، عملی زندگی سے
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم۔ بات تو عمل کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ غلامی میں دعوے نہیں ہیں، نعرے نہیں ہیں، عمل ہے۔ صاحب نے داڑھی رکھ لی، ہمیں داڑھی پسند نہیں، یا تو کہہ دو کہ داڑھی رکھنا نبی کی سنت نہیں ہے، اگر سنت ہے تو پھر تمہیں پسند کیوں نہیں، پھر عشق محبت کے دعوے کیوں کرتے ہیں؟ یا تو کہہ دو نا کہ داڑھی رکھنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اور سنت ہے اور آپ کو پتہ ہے، اور بار بار علماء علاقے میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ لازمی سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، بلکہ بعض علماء اور مفتیان نے اس کو واجب کہا ہے، یعنی سنت سے بھی زیادہ ضروری کے قرار دیا ہے۔ یہ لازمی سنت ہے، مرضی والی بات نہیں ہے۔ اور داڑھی منڈانا کبیرہ گناہ اور بہت بڑا گناہ ہے، تو ہمیں سنت داڑھی رکھنا اچھی کیوں نہیں لگتی؟ اور آج کل کے والدین پر افسوس ہے کہ وہ بیٹوں کو داڑھی منڈانے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ والدین ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر بیٹا نہ بھی رکھتا تو والدین مجبور کرتے، بیٹا داڑھی رکھو، ورنہ ہم تمہیں گھر میں نہیں رہنے دیں گے۔ عشق رسول تو یہ ہے۔ تو اپنی معاشرتی زندگی کو اسلامی بنائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو معلوم کریں، سیکھیں، اور علماء سے پوچھ کر کے ہر طریقے کو اپنائیں۔ عاملہ فی سنتی، اسی طرح شادی کے موقع پر، فوتگی کے موقع پر، یہ سب معاشرتی زندگی ہے نا۔ کوئی فوت ہو گئے، کوئی مر گیا، تو اس پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس بارے میں کیا ہے؟ ہم نے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنی ہے تو کس طریقے پر کرنی ہے؟ کون سے طریقے اسلام کے مطابق ہیں اور کون سے طریقہ کار وہ اسلام کے خلاف ہیں؟ یہ رسم و رواج، یہ جتنی بھی باتیں ہم شادیوں میں کرتے ہیں، یہ سب خلاف سنت اور اسلام کے خلاف طریقے ہیں۔ نبی کی زندگی کو اپنانا، عاملہ فی سنتی، بظاہر ایک جملہ ہے لیکن اس میں پورا اسلام آ جاتا ہے، پورا دین آ جاتا ہے کہ جس نے زندگی سنت کے مطابق گزاری۔ اسی بات کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر یوں بیان کیا ہے کہ تم اس وقت تک تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری ساری مرضیاں اور خواہشیں میرے لائے ہوئے طریقہ اور دین کے مطابق نہ ہو جائیں۔ اور تیسرا کام کیا بتایا؟ کہ جس نے دوسروں کو اپنی تکلیف سے بچا کے رکھا، یعنی کسی کو تکلیف نہ پہنچائی، آمن الناس بوائقہ۔ اسی بات کو دوسری حدیث میں لفظوں میں بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے ہر جگہ، ہر طرف۔ صرف دوسروں کے دل زبان ہی سے نہیں دکھائے جا رہے، ہر طریقے سے دکھائے جا رہے ہیں۔ جہاں جس کا بس چلتے ہے، زور چلتے ہے، وہ دوسروں پر ظلم ڈالتے ہیں، دوسروں کو ستاتے ہیں، دوسروں کی زندگی تنگ کر رکھی ہے، دوسروں کو دکھی بنا رکھا ہے۔ چاہے وہ کوئی افسر اپنے ملازموں کو تنگ کرتا ہے، چاہے کوئی ہمسایہ کو تنگ کر رہا ہے، چاہے کوئی طاقتور لوگ اور مالدار لوگ اور چودھری اور نواب لوگ کمزور لوگوں پر ظلم ڈالتے ہیں، چاہے افسر لوگ ماتحتوں پر ظلم کرتے ہیں، چاہے ساس اپنی بہو پر ظلم کر رہی ہے، خامند اپنی بیوی کو دکھ پہنچا رہا ہے، اس پہ ظلم کر رہا ہے، ساس سسر ہوں، خامند ہو، یا بیوی خامند کی نافرمانی کر رہی ہے، بھائی پہ ظلم کر رہا ہے، جہاں بھی ہمارا بس چلتا ہے ہم دوسروں کو ستاتے ہیں، دکھ پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ہاتھ سے بھی، زبان سے بھی، حرکتوں سے بھی، اداؤں سے بھی، قول اور فعل سے۔ وہ آدمی جنتی ہے جس نے دوسروں کو دکھ نہ دیا، دوسروں کو تکلیف نہ دی، دوسروں کو پریشان نہ کیا۔ امن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں ایک اخلاقیات کہتے ہیں۔ اخلاق میں سب کچھ آ جاتا ہے بھائی۔ اخلاق صرف میٹھا میٹھا بولنے کو نہیں کہتے ہیں۔ اخلاق
کو مختصر ترین لفظوں میں اگر میں بیان کروں تو کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو ہر طرح سے فائدہ پہنچانا، نفع پہنچانا، اور کسی بھی طریقے سے اس کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچانا، یہ تمام اخلاقیات کا خلاصہ ہے۔ اخلاق کا باب بہت وسیع ہے، یہ چیپٹر بہت وسیع ہے، اور اسلام کا سب سے میٹھا پھل ہے اخلاق۔ تو یہ لمبا اور وسیع عنوان ہے، لیکن اخلاق کو میں نے آپ کو مختصر ترین لفظ میں بتایا ہے کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی مخلوق، اس میں قریبی رشتہ دار بھی آ جائیں گے، عام مسلمان بھی آ جائیں گے، ہر انسان بلکہ تمام مخلوق کہا ہے، حیوانات بھی آ جائیں گے۔ اللہ کی مخلوق کو ہر طرح سے نفع فائدہ پہنچانا، راحت پہنچانا، اور کسی بھی اعتبار سے نقصان، دکھ، تکلیف نہ پہنچانا، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اور اس حدیث کے اندر یہی بات بیان کی گئی ہے، جو آدمی 3 کام کر لے اس کے لیے جنت واجب ہے، وہ سیدھا جنتی ہے۔ رزق کو حلال کر لو، اگر آج مسلمان رزق حلال کمانا شروع کر دیں تو ہر طرف سے بدامنی، ظلم، بے انصافی خود ہی ختم ہو جائے گی۔ ظاہر بات ہے، جب ہر انسان یہ چاہے کہ میرا رزق حلال ہو، تو جتنی خیانتیں، بے ایمانیاں، لوٹ، قصور، 2 نمبری ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی کہ نہیں؟ یعنی ایک ایک جملے پر عمل کرنے سے پورا پورا دین زندہ ہوتا ہے، اور پورا معاشرہ اسلامی بنتا ہے، اور امن قائم ہو جاتے ہیں، ہر کسی کو انصاف مل جاتا ہے۔ صرف رزق کو حلال کرنے پر مسلمان تیار ہو جائیں، رزق کو حلال کرنے پر، اور اپنی معاشرتی زندگی کو اسلامی بنا لیں، زندگی کے تمام شعبوں میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کر لیں، جس میں بنیادی طور پر معاشرتی زندگی ہے، اور کسی بھی انسان کو کسی طرح سے دکھ نہ دیں، تو جنت تمہارے لیے واجب ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے چینل شکور نشریات کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔